آج بہت سارے عذابات کی وجہ عورتوں کی بے پردگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب تم روئے زمین پر دیکھو، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، علماء بے امانت ہو جائیں، دیانت داری ان کی ختم ہو جائے، اور عورتیں بے حیا ہو جائیں، تو اس زمین سے خیر کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جب یہ 3 چیزیں تم دیکھ لو کہ علماء کی امانت ختم ہو جائے، اور مالداروں کی سخاوت ختم ہو جائے، اور عورتوں کی حیا ختم ہو جائے، تو اس زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر قبر میں جانا بہتر ہے۔ آج کے یہ حالات نہیں ہیں، یہ تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تینوں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ خاص طور پر عورتوں کے اندر جو بے پردگی آئی ہے، یہ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورتوں کے بارے میں ہم سے کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں بیٹھی، سب تو مرد بیٹھے ہیں۔ اس جرم میں تم بہت برابر کے شریک ہو۔ عورتیں بے پردہ خود سے نہیں ہوتی، کچھ ہوتی ہوں گی آوارہ، لیکن اکثر میں ان کے مردوں کی رضا ہے، ان کے مردوں کی خوشی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے، دیوس جہنمی ہے۔ 3 بار میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوس ہے کون؟ حضور فرماتے ہیں جس کی عورت بغیر اس کے ساتھ نہیں، جس کی عورت بے پردہ باہر گھومتی ہے، ایسا مرد بھی جہنم میں جائے گا۔ عورت کی تو بات الگ ہے، مرد کے بارے میں حضور فرماتے ہیں، اور وہ خاموش ہے دیکھ کر کے کہ ہاں بیگم جس طرح سے سجنا ہے سجو، تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تو تمہاری غیرت کے خلاف ہے کہ تم اپنی عورت کا پرچار کرا رہے ہو 4 لوگوں میں۔ پتہ نہیں کس کی نظریں کیسی ہیں۔ کسی کی عورت تھوڑی سی جمال والی ہوئی تو اس کو لگتا ہے کہ محفلوں میں کھڑا کرنے کے قابل ہے۔ کیا وہ سرکس کا شیر ہے؟ کوئی جانور لے کر کے آئے ہو جو لوگوں کے سامنے اظہار کرانا چاہتے ہو؟ عربوں میں تو اتنی غیرت تھی کہ دیور بھابھی کو نہیں دیکھتا تھا، برسوں ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں رہتا۔ آج خاندانی معاملات کے اعتبار سے اپنے گھروں کے اندر تو ہے، لیکن یہاں تو مرد حضرات اپنی عورتوں کو اس طرح سے لے کر کے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا انہیں دیکھے ایسا آدمی بے غیرت ہے، اس کی مردانگی نہیں ہے، اس کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے۔ اور غیرت والا مرد یہ چاہتا ہے کہ میری عورت کی طرف کوئی نہ دیکھے۔ غیرت مند مرد، اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میری عورت کی طرف لوگوں کی نظر نہ جائے، وہ اپنی عورت کو بہت حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ اسی لیے آپ کے سامنے ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ بھی جرم کے برابر کے شریک ہیں۔ جب تیار کر کے لے جا رہے ہو تو کس طرح سے لے کر کے جا رہے ہو یہ بھی دیکھو، قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا۔ وہ کپڑے کیا پہننا چاہتی تھی اور تم کیا پہنا دیے؟ اور اگر آدھے کپڑے پہننے کے لیے وہ آ گئی تو کہا چلے گا، چلو سب تو پہن کے آ رہی ہیں، تم بھی پہن کے چلو۔ کچھ مردوں کی یہ بیماری ہے، ان کو یہ لگتا ہے میرے کلیگز ہیں، میرے فرینڈز ہیں، ان سب کی بیویاں تو بالکل فیشنیبل لباس میں ہیں، تم کہاں سے یہ پرانے لباس میں جاؤ گی؟ ہاں دوپٹہ شلوار قمیص یہ کہاں سے؟ یہ حجاب نقاب ہو، دیکھ میرے فرینڈز کی ساری عورتیں تو ہاف کپڑوں میں آئی ہوئی ہیں، کٹس میں آئی ہوئی ہیں۔ ہاں یہ ساری چیزیں اس کو بھی یہ احساس ہونے لگتا ہے اور اپنی عورت کو وہ بھی ننگا کر جاتا ہے۔ اس جرم میں کتنے لوگ شریک ہو گئے انہیں اندازہ بھی نہیں۔ اسی لیے اے نوجوانوں اپنی غیرت کو بیدار کرو، عورتیں تمہارے پرچار کے لیے نہیں، تمہارے آنکھوں کے سکون کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، تمہاری بیویوں کو، تمہارے گھر کی عورتوں کو۔ مجھ سے ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہی سینٹرل جیل میں لے جایا گیا تھا تو سب سے پہلے مجھ سے انویسٹیگیشن کرنے والے، حالانکہ قانونی طور پر نہیں، جیل کے سپرنٹینڈنٹ نیا وہ آئے ہوئے تھے، 27 سال کی جوانی، IPS، اور خبر تو پھیلی ہوئی تھی کہ کس کو لا رہے ہیں جیل میں۔ تو مجھے اپنی آفس میں بٹھا کر کے 1.5-2 گھنٹے تک بہت سارے سوالات کیا، اور ان میں سے ایک سوال پر بار بار وہ فوکس کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ راجستھان سے تعلق رکھنے والا۔ اس نے کہا کہ آپ دیکھیں اسلام میں اتنا کٹرتا کیوں ہے، عورتوں کو اتنا زیادہ بند کر کے کیوں رکھنا چاہتے ہو آپ؟ کہا ہم کسی بھی عورت کی گردن پر تلوار نہیں رکھتے کہ برقع پہن لے،
اللہ کا حکم سناتے ہیں. اب اسے اللہ تعالیٰ کا حکم پسند ہے تو عمل کرے. ہم کسی کی گردن پر تلوار تو نہیں رکھتے, لیکن وہ کہتے پھر بھی کتنی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ گھروں سے مجبور ہیں, چار دیواری میں بند ہیں, ایسی ہیں ویسی ہیں. میں نے ایک ہی سوال کیا تھا تو وہ بالکل ببل گئے. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ساری عورتوں کی آپ کو فکر ہے, کیا کسی بیچ پر یا کسی ایسی جگہ پر آپ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو چھوٹے سے کپڑے میں لانا پسند کریں گے؟ کہا ہمارے گھر کی بات چھوڑیے. کیوں آپ کو پسند نہیں آپ کی بیٹی ننگی آ جائے, تھوڑا سا کچھ کپڑا نہ پہنے, خالی چھوٹا سا کپڑا وہ چیتڑا لگا کر کے آ جائے؟ اور میں تو جانتا ہوں راجستھان کی عورتوں کو کہ راجستھان میں مسلمان نہیں, غیر مسلم عورتوں میں بھی, ہندو عورتوں میں بھی آج بھی رواج ہے. ارے وہ اپنے گھر میں اپنے سسر کے سامنے بھی پورا اپنا آنچل سامنے کرتی ہیں. جانتے ہوں گے آپ. ہم نے ان سے کہا آج بھی آپ کے گھروں میں بھی رواج ہے عورتیں؟ کہا وہ ادب کی وجہ سے کرتی ہیں, یہ پرانا رواج ہے. کہا آپ کو جس طرح سے اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے لیے پسند نہیں ہے, اسلام پورے کائنات کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کے مقام پر رکھ کر کے یہ حکم دیتا ہے. سب کی بیٹیاں عزت برابر کی ہے سب کی. یعنی کسی اور کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا جائے, اپنی بیٹی کے ساتھ ہو تو پھانسی کی سزا دی جائے؟ نہیں, اسلام میں سب کے لیے وہی حکم ہے, کسی کی بھی بیٹی کے ساتھ ہو. بہرحال ہم موضوع سے الگ نہ چلے جائیں. سیدہ کائنات کو ہم سنا رہے تھے, اس لیے میں عورتوں کو یہاں تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں, تنبیہ کرنا سمجھتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی ہے جو ساری دنیا کے لیے بہترین آئیڈیل ہے, بہترین نمونہ عمل ہے. سیدہ کائنات جب آئیں اپنے گھر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر, تو گھر کے سارے کام خود کیا کرتی تھیں. بڑے باپ کی بیٹی تھیں, رسول اللہ کی بیٹی تھیں, عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں, جن کے لیے خود رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. حضرت علی کے گھر آئیں, مختصر سی آمدنی پر وہ صبر کرتی تھیں. ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں تو حضرت علی بھی پیچھے پیچھے آئے سننے کے لیے کہ حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں, میری شکایت. کچھ چھوٹی سی بات پر تکرار ہوئی تھی. تو حضرت فاطمہ نے جب حضرت علی کے بارے میں کہا کہ میری ان سے اس بات پر تکرار ہو گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابا جان میں کیا کروں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ کہا, فاطمہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کبھی تم علی کو ناراض کرو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر عطا کرے, اور تم کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا جو وہم و گمان سے زیادہ ہے. یہ کہا, حضرت علی پیچھے سے سن رہے تھے. تو حضرت علی نے کہا اسی دن میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ آج سے زندگی بھر کبھی بھی ایسی بات نہ کروں گا جو فاطمہ کے دل کو ٹھیس پہنچے یا فاطمہ کو تکلیف ہو. یہاں پر ایک بات ہے, بیٹی باپ کے گھر آئے کوئی شکایت لے کر کے, تو یہاں آدھا گھر تو یہی توڑ دیتا ہے سسرا, آدھا گھر یہ بیٹی کا باپ یا بیٹی کی ماں یہی لوگ توڑ دیتے ہیں. کہا کیسے تجھے اس نے آنکھ دکھایا, ہاں کیا بولا تجھ کو, تیری ساس ایسا بولتی ہے, تیرا سسرا ایسا کرتا ہے, تیری نندیں ایسا کرتی ہیں, ہم ابھی جائیں گے پنچ بٹھائیں گے, لے کر کے جائیں گے مہیلا منڈل میں. یہ بیٹی کی ماں کرتی ہے, آدھا گھر یہ توڑ دیتی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا کہہ رہے, فاطمہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کبھی تم سے علی ناراض ہو, علی ناراض نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کو بلا کر ڈانٹ تو سکتے تھے. حضرت علی کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ بھی اٹھاتے؟ نہیں. یہ آداب معاشرت ہیں, زندگی گزارنے کے اصول ہیں. آج یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی تربیت دینے لگ جاؤ, کم چیزوں میں, چھوٹی سی چیزوں میں صبر کرنے کا. کچھ عورتوں کو یہ باتیں بری لگتی ہیں کہ سارا صبر صرف ہماری زندگی میں ہم کو ہی کرنا ہے, شوہروں کے لیے کوئی صبر ہی نہیں ہے. نہیں, سب ہے, لیکن ہم اپنے حصے کی نصیحت تو کریں, اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو,
ان سے کہو کہ ہمیشہ تمہیں اس طرح سے حالات نہیں ملنے والے جیسے باپ تمہیں پال رہا تھا. کچھ بیٹیاں گھروں میں جا کر کے شادی ہونے کے بعد اپنے شوہروں سے صرف اس لیے لڑتی ہیں کہ آج تک کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسا کروایا نہیں. ایک تو شادی ٹوٹنے کے قریب آئی تھی، وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اتنی سی لڑائی ہے. بیوی یہ کہہ رہے، دلہن یہ کہہ رہی نہیں ہے ابھی، کہہ رہی میں اس لیے جھگڑا ہوا. میں اس کے شوہر سے پوچھا جھگڑا کس بات پر ہوا؟ کہا رکشے میں بیٹھے تھے اس لیے جھگڑا ہوا. کہا کیوں رکشے میں بیٹھنے سے جھگڑا کیوں ہوا؟ کہا کہتی میری زندگی میں کبھی باپ نے مجھے رکشے میں بٹھایا نہیں تھا، اس لیے ابھی نئے شوہر نے رکشے میں بٹھایا. تو یہ لڑنے لگ گئی، اتنی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگ گئی. کچھ لڑکیاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی بہت بڑی بڑی شکایتیں ہمارے پاس لائی ہیں. ہاں بڑی شکایتیں، اگر آپ بھی سنیں تو بہت بڑی ہیں. ان لڑکیوں کی شکایت یہ تھی کہ میرا شوہر پیزا نہیں کھلاتا، ہاں میرا شوہر کبھی آئس کریم نہیں دلاتا، کبھی رات کو ایک بار بھی لے کے نہیں جاتا. یہ بہت بڑی بڑی شکایتیں ان کی ہیں. یہ کس وجہ سے آئی؟ باپ کی اور ماں کی صحیح تربیت نہ ہو. بچپن سے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو تاکہ ان کے گھر سکون کے ساتھ گزر سکیں. لاڑو پیار محبت ساری چیزیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری ہوں. کون باپ اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں کرتا؟ بیٹیاں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کی ٹکڑیاں، لیکن ساتھ میں انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ زندگی بعد کی، ہمیشہ باپ کا پیار نہیں ہوتا، ہمیشہ تمہاری ماں کی یہ ممتا ساتھ نہیں رہتی. آگے کی زندگی تمہیں خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے گزارنا ہے. کچھ سختیاں آئیں گی، کچھ مصیبتیں آئیں گی، ان کا سامنا کرنا ہوگا، کبھی گھر میں فاقہ ہوگا. ایک شوہر ایسا بھی میں جانتا ہوں، اپنے کرناٹک کی بات میں کہہ رہا ہوں، پیچھے نماز پڑھتا تھا، ذکر میں آتا تھا، بہت سارے دنوں کے بعد اچانک غائب ہوا. پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو چلا گیا، وہ بنگلور چلا گیا دوسری جگہ پر. کئی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ بگڑ گیا ہے بہت بری طرح سے، شراب پی رہا ہے، نشہ کر رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہو گئی چند ہی سالوں میں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کئی بار میں نے اپنے بیان میں بھی کہا. اس سے میں ایک دن ملاقات کے بعد پوچھا کہ کیا ہوا، وہ رونے لگ گیا. کہا میں آنے سے ڈر رہا تھا آپ کے پاس، شرم بھی آتی تھی، لیکن بات یہ ہے اچھی خاصی زندگیاں گزر رہی تھی. اب جا کر کے اس کو جس چیز کا احساس ہوا، ہمارے سامنے بول رہا تھا کہ میری بیوی کے جتنے ایکسپیکٹیشن ہیں وہ سب پورے میں کر ہی نہیں پاتا ہوں. اس کے سارے جتنے سامان ہیں وہ ساری چیزیں لا نہیں پاتا تھا، تنخواہ کم تھی، اور اس نے ہی مجھے کہا کہ اور بڑی نوکری کر لو. تو میں نوکری کرنے کے لیے ادھر چلا گیا، پھر بھی یہ ساری چیزیں ہو نہیں پاتی تھی گھر کی. میری بیوی کچھ نہ کچھ چیزیں بولتی اور پھر مجھے ٹونٹ مارتی، اور میں شرمندہ ہو جاتا، کچھ نہ کچھ کر کے میری بیوی کے ساری چیزیں لے آؤں. اس کے بعد پھر سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی. پھر دوستوں کے مجمع میں بیٹھتے بیٹھتے پھر ٹینشن اتنا زیادہ ہو گیا، ڈپریشن میں آ گیا. پھر لوگوں نے مجھے شراب بھی پلا دیا، ڈرگس بھی دے دیا، وہاں تک پہنچ گیا. لیکن میرے عزیزو جڑ کیا تھی اس کی؟ جڑ کیا تھی؟ ایک بھلے اچھے خاصے مرد کو بگاڑنے پر کبھی عورتوں کی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی لمبی خواہشات. کچھ عورتوں کے میک اپ سیٹ ہی نہیں آ پاتے ان کے مردوں کی تنخواہوں پر، تو اس وجہ سے وہ لڑ رہی ہوتی ہیں، جھگڑ رہی ہوتی ہیں کہ میرا یہ سامان نہیں آ پاتا، وہ سامان نہیں آ پاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں دیکھو، اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار دوپہر کے وقت گھر سے باہر نکلے، اور اس وقت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی آئے. شدت کی گرمی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر سے کہتے ہیں کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابوبکر حضرت عمر کہتے ہیں بھوک نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بھی بھوک نے باہر نکالا، چلو چلتے ہیں. ایک کھجور کے باغیچے میں پہنچے، حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا. ان سے کہا کہ تمہارے باغیچے میں کچھ پکی کھجوریں ہوں اتارو. ابو ایوب انصاری وہ میزبان رسول ہیں مدینہ طیبہ کے، جن کے گھر پر سب سے پہلے میرے آقا اترے تھے. انہوں نے کھجوریں اتاری اور اس کے بعد اپنے باغیچے میں ایک 6 مہینے کی بکری کا بچہ ذبح کیا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے سالن بنوایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالن کو 2 حصوں میں کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک صحابی کہ حضور نے فرمایا لے جاؤ ایک آدھا حصہ فاطمہ کے گھر دے آؤ،
وہ پچھلے 8 دن سے فاقے میں ہے۔ اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کے، کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ یہ صبر و قناعت والی ان کی زندگی تھی، کبھی اپنے شوہر کی یہ شکایت نہیں لے کر کے آئیں کہ میرے شوہر کی تنخواہ سے میرا گھر پورا نہیں ہو پاتا۔ اتنی تنخواہ تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، آپ کو میں بتاؤں، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، ان کے دونوں بیٹے حضرت حسن و حسین بیمار ہوئے تھے تو منت کر لی تھی۔ یہ تذکرہ قرآن پاک کی آیتیں کس لیے نازل ہوئی میں بتا رہا ہوں، آیات کا شان نزول ہے 29ویں پارے میں سورہ دہر میں۔ منت مانگ لی کہ بیٹے صحیح ہو جائیں، صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، سارے گھر والے 3 روزے رکھیں گے۔ بچے صحت یاب ہو گئے، گھر میں روزہ رکھا گیا۔ گھر میں 5 لوگ تھے، حسن و حسین، سیدہ فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیزہ فضہ، اور منت کے روزے تھے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کمائی کرتے تھے، 2 درہم آپ کی تنخواہ تھی، جس سے صرف اتنا آٹا آتا کہ 5 ہی روٹیاں بنتی تھی گھر میں، 5 روٹیاں جس سے بن جائیں حضرت علی کی تنخواہ سے۔ شام کے وقت گرم روٹیاں بنی ہوئی تھیں، اسی وقت ایک مسکین دروازے پر آیا اور اس نے آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں ان کو دے دی۔ ایسا نہیں کہ روزے سے ہیں ہم 4 روٹیاں رکھ لیں، 1 دے دیں، 5 روٹیاں دے دیں۔ اور اس کے بعد دوسرے دن پانی پی کر کے روزہ رکھا۔ حضرت علی اسی حالت میں پھر کام کرنے کے لیے گئے۔ شام کو پھر اپنی تنخواہ لی اور آٹا خریدا اور گھر پر آئے، پھر روٹیاں بنی۔ آج پھر روٹیاں بنی تھی، ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا کہ اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، کھلاؤ۔ پھر 5 روٹیاں اس کو دے دی۔ 2 روزے اسی طرح چلے گئے۔ تیسرا روزہ تھا منت کے، اور پانی سے سحری ہوئی، تیسرا روزہ۔ اور اس کے بعد شام کا وقت، حضرت علی پھر آج اپنی تنخواہ لے آئے اور اس کے بعد روٹیاں بنی۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا، دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بھی وہی آواز دی، اے رسول اللہ کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلاؤ۔ حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں دے دی۔ تصور کر سکتے ہو 3 روزے اور بغیر کچھ کھائے ہوئے، صرف پانی پر سحری، پانی پر افطاری۔ یہاں تک کہ تیسرا دن تھا، حضرت حسنین کریمین کے پیٹ پیٹ سے لگ چکے تھے، وہ طاق میں دبک کر کے بیٹھے تھے دیواروں میں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور اچانک دیکھا، آواز دی تو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی بچوں کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا حال ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے واقعہ پورا سنایا کہ ہم نے منت کی اور روزے رکھے تھے، اور 3 دن تک کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے اور ہم نے ان کو دے دیا۔ حضور ابھی یہ سن رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ جبرائیل آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اہل بیت کے پاس جو پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، نہ وہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لینے آئے تھے، اور آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں سے راضی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی اور جنت کا دسترخوان ان کے گھر پر اترا۔ اور قرآن کی یہ آیت آئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلاتے ہیں، اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں۔ یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں، یہ فاطمہ کے گھرانے کے لیے آئی۔ وہاں کبھی یہ شکایتیں تو نہیں تھی، نہ حضرت علی لڑ پڑے ان سے کہ فاطمہ کیا کل کا کل اٹھا کے دے دیتی ہو، کچھ تو رکھو۔ وہ کیسا گھرانہ تھا، حضرت فاطمہ دیتی رہی، حضرت علی کبھی اس پر شکایت نہیں، اعتراض نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، رسول اللہ کی بیٹی کا ہاتھ ہے، نہ اسے روکا، نہ شکایت کی کہ کل میں بھوکا کیسے کماؤں، پرسوں 3 دن کیسے کماؤں۔ حضرت علی نے کبھی حضرت فاطمہ کے اس کام پر سوال نہیں کیا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت فاطمہ بیٹھی ہوئی تھی کہ انصار کی عورتیں آئیں اور کہا
ایک فلاں جگہ ایک شادی کی کچھ محفل تھی تو اس میں شریک ہونا ہے، فاطمہ تم بھی آؤ۔ حضرت فاطمہ ایسی محفلوں میں اکثر جاتی نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جاؤ، ان خواتین کے ساتھ جاؤ، شریک ہو جاؤ۔ حضرت فاطمہ کے پاس جو لباس تھا وہ بوسیدہ لباس تھا، بوسیدہ لباس اس طرح کا تھا کہ جیسے بہت عمدہ کپڑے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہی پہن کر کے جاؤں، تو حضرت فاطمہ وہی کپڑے پہن کر کے اس شادی کی محفل میں جہاں گئی، وہاں تو عورتیں بڑے عمدہ عمدہ کپڑے پہن کر کے آئی تھیں، سب مالدار عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیں۔ حضرت فاطمہ اس دعوت سے جلدی واپس آئی اور تھوڑی سی غمگین تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، پوچھا فاطمہ غمگین کیوں ہو؟ کہا وہاں تو سب عمدہ عمدہ لباس پہن کے آئے ہوئے تھے اور رسول اللہ کی بیٹی پرانا لباس پہن کر گئی ہوئی تھی، کہیں وہ مجھے ہلکا نہ سمجھ رہے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کون کون عورتیں تھیں؟ کہا فلاں فلاں۔ حضور نے عورتوں میں سے کچھ کو بلایا، ان عورتوں میں ایک کو پوچھا کیسی تھی دعوت؟ وہ خاتون کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ایک طرف، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے، چرچے صرف فاطمہ کے لباس کے چل رہے تھے۔ دوسری عورت کہتی ہیں ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ اتنا عمدہ لباس پہن کر کے آئی تھی۔ سب عورتیں یہ کہنے لگی، وہ سب چلی گئیں تو حضور مسکرائے۔ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ میں تو یہ پرانا لباس پہن کے گئی تھی، یہ عورتیں کیسے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ اللہ نے تیرے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ جو اس سے مس ہو جائے وہ دنیا کا سب سے عمدہ کہلاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں اللہ نے دنیا کا سب سے عمدہ لباس بنا کر کے رکھا ہے، اور اسی لیے حضور نے کیا فرمایا میں نے تمہارا نام ہی فاطمہ رکھا، جو تم سے محبت کرے اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اب سنیے جو اہل بیت کے گھرانے کی سخاوتیں ہیں، اللہ اکبر، اسی لیے ہم بھکاری ہیں اس دربار کے اور اس آستانے کے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس گھرانے کے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اور بہت سارے بزرگوں نے فرمایا، ایک وظیفہ بھی میں آپ کو بتا کر جاتا ہوں، ایک عمل بھی، پھر کسی اور موقع پر اس کا تفصیلی عمل میں بتاؤں گا۔ ایک نماز بھی ہے اور اس میں دعا بھی ہے، اور اس کا ایصال ثواب حضرت فاطمہ کی روح کو کرو، اور کچھ نہیں، حضرت فاطمہ سے صرف اتنی ریکویسٹ کر کے سو جاؤ یا سیدہ کائنات میری یہ حاجت ہے، بس رسول اللہ کے پاس اس کو پیش کر دیجیے۔ بزرگوں نے اس کو لکھا ہے، کہا کہ اگر تمہاری حاجت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ نے پیش کر دی تو مجال ہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تمہیں اس کی اجابت نہ ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت فاطمہ کی کسی بات کو حضور کبھی رد نہیں کرتے۔ بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی کبھی کوئی وسیلہ پیش کرتے تو اہل بیت کا پیش کرتے تھے۔ ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ناراضگی دیکھتے تو حضرت فاطمہ کو بیچ میں کر دیتی تھی۔ حضرت فاطمہ اگر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا آسان ہو جاتا تھا، آسان ہو جاتا۔ اور آپ نے وہ مشہور روایت یہ بھی پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے باہر نکل گئے، غار سجدہ ایک جگہ ایک پہاڑ کی کوہ میں جہاں حضور پاک اپنا سر رکھ کر کے رو رہے تھے امت کی مغفرت کے لیے، اور صحابہ کو جب پتہ چلا تو دھیرے دھیرے وہاں صحابہ پہنچ گئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اس جگہ پر پہنچے، اور یہ کافی وقت گزر چکا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں نہ دیکھ کر کے۔ حضرت ابوبکر نے ایک چرواہے سے پوچھا تھا کہ یہاں کسی کو تو نے دیکھا ہمارے نبی کو؟ اس چرواہے نے کیا جواب دیا؟ دل کو دہلا دینے والی بات ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا نہیں تمہارے نبی کون ہیں، لیکن ہاں اس پہاڑ کے اندر سے ایک آواز آتی ہے جس کی آواز سن کر میری بکریوں نے چارہ کھانا چھوڑ دیا ہے، کوئی بہت درد سے روتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق سمجھ گئے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی جو اس درد کے ساتھ رو رہا ہو، اور جا کر کے قریب دیکھے تو کس کے لیے رو رہے تھے؟ ہم اسی گنہگار امت کے لیے۔
حضرت ابو بکر صدیق کے بعد کئی صحابہ وہاں آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سر ہی نہیں اٹھایا۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ پھر اخیر وقت میں سب نے یہی مشورہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر سر اٹھائیں گے تو حضرت فاطمہ کی بات پر اٹھائیں گے۔ حضرت فاطمہ سے جا کر کے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں اور اٹھا نہیں رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت پہ بہت بار ہو جائے، تکلیف بڑھ نہ جائے، حضور رو رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ حضرت فاطمہ مکمل حجاب میں حضور کے پاس تشریف لائیں۔ جب روتے ہوئے دیکھا تو یہ فاطمہ وہ ہیں جو 4 سال کی عمر سے بھی اپنے باپ کے اطراف دفاع کے لیے کھڑی رہتی تھی۔ جب مکہ والے حضور پر حملہ کرتے تھے، جب حضرت فاطمہ کی عمر 4 سال کی تھی، وہ حملے اپنے اوپر لے لیا کرتی، حضور کے دفاع میں، ڈیفنس میں کھڑی رہتی۔ آج جب بارگاہ مصطفیٰ میں آئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر کے وہ رو پڑی، کہا یا رسول اللہ اپنا سر اٹھا لیں۔ صرف اتنا نہیں کہا کہ سر اٹھا لیں، وہ جانتی تھی کہ میرے آقا راضی ہوں گے تو کس بات سے راضی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کو اچھی طرح معلوم تھا ایک بیٹی اپنے باپ کو کتنا قریب سے جانتی ہے، اندازہ بھی نہیں آپ کو۔ حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، آپ کے جسم پر بار ہو جائے گا، سر بھاری ہو جائے گا، آپ سر اٹھا لیں، کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی قسم دیتی ہے رب ذوالجلال کی، آج کے بعد سے میری موت تک کوئی رات ایسی نہیں ہوگی جو رات میں آپ کی امت کی مغفرت کے لیے نہ گزارتا ہوں۔ ہر رات آپ کی یہ بیٹی فاطمہ آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی۔ جیسی ہی یہ بات سنی میرے آقا نے سر اٹھا لیا۔ اس وقت بھی صحابہ جانتے تھے کہ کوئی بات اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے ہیں تو حضرت فاطمہ کی ہے، وہ مقام تھا اس سیدہ کائنات کا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا انما فاطمۃ بضعۃ منی فمن احبها احبنی ومن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے اسے ایذا دی، جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک شخص ایسا بھی آیا جو بنو سلیم قبیلے کا تھا، وہ آتے ساتھ ہی کہنے لگا آپ جادوگر ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، تلوار نکال لی اور کہا اس کا میں ابھی خاتمہ کرتا ہوں جو گستاخی کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نئے آنے والے شخص کو آخرت کے متعلق بیان کیا تو چند باتیں حضور نے ایسی بیان کی کہ وہ پشیماں ہو گیا، شرمندہ ہوا اور فوراً حضور کے دست اقدس کو بوسہ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی تعلیم دی۔ یہ لمبی حدیث ہے۔ پھر حضور نے اعلان فرمایا اپنے آپس میں، اس سے پوچھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے کہا میں اپنے قبیلے بنو سلیم کا سب سے غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے یہاں پر جو اس کے پہننے کا انتظام کرے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اس کے کپڑے کا انتظام میری طرف سے۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو سواری دے؟ حضرت سعد ابن عبادہ مدینے کے انصار صحابی تھے، کہا یا رسول اللہ میری ایک اونٹنی ہے میں نے اس کو دے دیا۔ صحابہ سب آپس میں اس طرح سے شیر و شکر تھے کہ ایک دوسرے پر جانثاری۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور کہا کہ سلمان جاؤ اس کے کھانے کا انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اب جو بات کہنی ہے وہ یہ، مدینے میں مسجد نبوی کے آس پاس جتنے لوگوں کے گھر تھے سب کے پاس گیا، کسی کے گھر میں کوئی اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ آئے ہوئے شخص کو کھلائے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں پھر اخیر میں ایک ہی گھر تھا وہ حضرت فاطمہ کا، میں وہاں گیا اور باہر کھڑے ہو کر کے کہا، پورا واقعہ سنایا، ایسا ایسا ایک شخص آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور اس کے کھانے کے انتظام کے لیے مجھے رسول اللہ نے بھیجا، کہیں کھانا ہے نہیں مدینے میں آپ کے گھر آ گیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے کہا سلمان میرے گھر میں پچھلے 3 دن سے فاقہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کے کھانے کا انتظام نہ ہو۔
اپنی وہ چادر دی جو رسول اللہ نے ان کو جہیز میں دیا تھا. کہا جاؤ شمعون نام کا ایک یہودی ہے، اس کے ہاتھ میں یہ بیچ دو، وہ جانتا ہے اس کی قدر جانتا ہے، اور اس سے جو مال ملے وہ لے کر کے آؤ، میں اس کے کھانے کا انتظام کر دوں گی. حضرت فاطمہ زہرا کی چادر لے کر سلمان فارسی گئے. ان کے گھر میں کچھ نہ ہو تو ایسا نہیں ہے کہ پھر کل دیکھ لیں گے آگے دیکھ لیں گے، جو ہے وہ بیچ کر کے مانگنے والے کو کھلا دیا جائے یا مستحق کو دیا جائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شمعون کے پاس آئے اور اس سے کہا یہ حضرت فاطمہ زہرا کی چادر ہے. اس نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کے بعد رو پڑا اور کہا یہی وہ چادر ہے جس کا ذکر ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا، اور یہ وہ چادر کے بارے میں نے سن رکھا تھا اپنے بزرگ علماء سے کہ یہ بنت رسول اللہ کی چادر ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اس چادر کی عظمت تم نہیں جانتے. وہ شمعون کہنے لگا اور اس کے بعد سنا روایات میں کہ وہ ایمان لے آیا، یہودیت سے اسلام میں آ گیا، اور جو کا آٹا یا جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب لے کر کے حضرت سلمان فارسی کے پاس دیا، چادر بھی بھیج دیا. اور اس کے بعد جب وہ جو کا آٹا لے کر کے آئے، اب سنی حضرت سلمان فارسی لا کر حضرت فاطمہ کو دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ کی چادر کے بدلے یہ ملا. اس کے بعد جب حضرت فاطمہ کے پاس آیا وہ مال آٹا یا جو کچھ بھی تھا وہ سب کا سب پکا کر کے حضرت فاطمہ نے حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں دیا. کہا جاؤ مہمان رسول کو بھوکا رہنے نہ دینا، رسول اللہ کا مہمان ہے، اسے کھلاؤ. حضرت سلمان فارسی وہ لیتے ہیں اور پلٹ کر کے کہتے ہیں آپ کے گھر میں بھی تو کچھ رکھ لو، آپ کا ہے کھانا، آپ کی ہیں روٹیاں، آپ بھی تو کچھ رکھ لو. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہمارا اللہ مالک ہے، جو آیا ہوا ہے اس کو پہلے کھلا دو. یہ لجپال گھرانہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنا سخی گھرانہ تھا، کبھی اپنے پیٹ کو بھرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے بعد جب یہ بات آئی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، پھر وہی فضیلت نازل ہوئی جبرائیل امین کی طرف سے کہ اللہ آپ کی بیٹی سے راضی ہوا. عزیزان گرامی وقار، ایک بات اور میں کہتا ہوں، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، ان کے مناقب بیان کرتے کرتے آپ پوری رات سنیں گے. میں نے وہ پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی نہیں جو بخاری کی ہیں، مسلم کی ہیں، ترمذی کی ہیں، ابو داؤد کی ہیں. اتنی حدیثیں ہیں جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئی ہوئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور ان کے شان کو کس طرح بیان کیا. یہ محفل شیعوں کی محفل نہیں ہے. کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاں زہرا کی بات کی جاتی ہو وہ صرف شیعوں کی محفل، ہرگز نہیں. سنیوں کا سب سے بڑا حق ہے زہرا کا ذکر کرنے کا، اور ہم تو اس وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں